بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شانی وائس کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن لرننگ کورس کے لیکچر نمبر 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 3 سٹارٹ کریں گے، جس کا نام حرکات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر آپ اوپر دیکھیں تو انہوں نے کچھ ہدایات دی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ کر فالو بھی کر سکتے ہیں، مگر جو آپ کو بات میں بتاؤں آپ نے اس پر زیادہ غور کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ سارا یاد نہیں ہوتا تو آپ کچھ یاد کر لیں جو مین ہے۔ سب سے پہلے حرکت کی جمع حرکات ہے۔ اب حرکت کسے کہتے ہیں، حرکات کسے کہتے ہیں، یہ آگے لکھا ہوا ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حروف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گھرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہاں پر صرف یہ یاد کر لینا ہے، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہو کہ حرکات کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زبر اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے اور پیش بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو مین چیز ہے وہ آپ نے یاد کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ حرکات کو جب بھی پڑھیں گے ہم بغیر کھینچے، یعنی حروف کو طویل یعنی لمبا نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو جھٹکا دیں گے، بلکہ معروف یعنی نرمی کے ساتھ درمیانہ سا ادا کریں گے۔ ایک یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے، اور ایک اور بات، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ الف پر، دوبارہ بتا رہا ہوں، الف پر کوئی حرکت یعنی اس کے اوپر یا نیچے کچھ بھی آ جائے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم حمزہ پڑھیں گے۔ وہ الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتا ہے، جیسا کہ انہوں نے ساتھ بتایا ہوا ہے۔ دوسری آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ اور تیسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حرف را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ 3 لائنیں آپ نے یاد کرنی ہیں، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، زبان یاد ہونی چاہیے۔ اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی 2 لائنوں کو آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے دیکھیں، پہلے یہ جو آپ کے پاس بلیک سا لکھا ہوا ہے یہ الف ہے، مگر اوپر ہم نے قاعدے کے میں دیکھا ہے کہ جب الف کے اوپر حرکت آ جائے تو اسے ہم الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ اب میں یہاں پر تختی کے جب ان کو پڑھوں گا تو میں یہ جوڑوں کے ساتھ پڑھوں گا۔ جوڑ یعنی 2 چیزوں کو آپس میں ملا کر پڑھنا۔ یہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ الف ہے، ابھی میں اس کو الف ہی پڑھ رہا ہوں ابھی کیونکہ میں زبر کو نہیں لے رہا، اور دوسری جو ہمارے پاس چیز ہے وہ اب زبر ہے۔ اب میں نے جب زبر کو دیکھا تو یہ الف نہیں حمزہ بنے گا، تو اس لیے میں اس کو حمزہ پڑھوں گا۔ حمزہ اور زبر یعنی اب میں 2 چیزوں کو آپس میں ملا رہا ہوں، یعنی میں جوڑ کر رہا ہوں۔ ایک اور آپ کو یہاں پر بات بتاؤں، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی ہم نیچے والے حرف کو پڑھیں گے
یعنی ابھی ہم نے زبر زیر پیش کچھ نہیں پڑھا، خالی میں اس کو حمزہ پڑھوں گا۔ اس حروف کو جب آپ نے پڑھنا ہے زبر زیر پیش کے بغیر، یعنی زبر سے جو پہلے ہم حمزہ، با، تا، ثا کچھ بھی پڑھیں گے، ہم ان کو پہلی تختی پر جو ہم نے مقدار کا تعین کیا تھا، مقدار کو دیکھا تھا، اس کے مطابق ہی پڑھیں گے۔ یعنی جتنا ہم نے پہلی تختی پر اس حروف کو لمبا کیا تھا اتنا ہی لمبا کریں گے۔ اس کے بعد جب ہم اس کے اوپر زبر زیر یا پیش پڑھیں گے، اس کے بعد جو حروف بنے گا اس کو ہم پھر حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ دوبارہ سن لیں، جب ہم پہلے حرف کو پڑھیں گے، میں نے آپ کو بتایا یہاں پر ہم نے جوڑ کرنے ہیں، یعنی دو حروف کو، دو چیزوں کو آپس میں ملانا ہے۔ جب ہم پہلے حرف کو پڑھیں گے تو ہم پہلی تختی کی مقدار کے مطابق ہی اس حروف کو ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہم زبر کو پڑھیں گے، پھر دونوں چیزوں کے ملنے کے بعد جو تیسری چیز ہمارے پاس بنے گی اس کو پھر ہم حرکت کے مطابق ادا کریں گے۔ اب پڑھتے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، جب میں پڑھوں گا تو اور بہتر انداز میں سمجھ آ جائے گی۔ حمزہ، اب حمزہ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، حمزہ زبر آ۔ اب دیکھیں حمزہ اور زبر کو ملانے کے بعد میرے پاس کیا بنا؟ آ جو بنا اس پر قانون لاگو ہوتا ہے حرکات کا، یعنی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ مگر جب میں حمزہ کو پڑھوں گا تو میں پہلی تختی کے مطابق ہی پڑھوں گا، یعنی حمزہ کو نہ ہی لمبا کرنا ہے۔ حمزہ زبر آ۔ اب دیکھیں یہاں پر میں حرکات کے مطابق پڑھ رہا ہوں، نہ ہی حرف کو لمبا کر رہا ہوں اور نہ ہی جھٹکا دے رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، حمزہ زیر ای۔ اب دیکھیں پہلے میرے پاس ان دو زبر اور حمزہ کو ملانے کے بعد آ بنا تھا، اب میرے پاس ای بنا۔ جو ای ہمارے پاس بنا ہے ان پر حرکات کا قانون لاگو ہو رہا ہے، یعنی اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ حمزہ پیش او۔ اب حمزہ اور پیش کو ملانے کے بعد میرے پاس او بنا۔ یہ جو ہمارے پاس آ ای او بنا ہے اس کو ہم نے حرکات کے مطابق پڑھنا ہے، یعنی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ اب اگلے حرف پر چلتا ہوں، با۔ اب با کا ہم نے تعین کیا تھا کہ با کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، با۔ اب اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ اب با اور زبر کو ملاؤں گا، اس کے بعد میرے پاس با بنے گا۔ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو، با زبر با، با زیر بی۔ اب دیکھیں پہلے میرے یہاں پر با بنا، اب بی بنا۔ با کو تو میں نے لمبا کیا، مگر جب میں نے زیر پڑھی اس کے بعد میرے پاس بی بنا، اس کو میں پھر حرکات کے مطابق ہی پڑھوں گا، یعنی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھوں گا۔ یہاں میں آپ کو یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ نے حرف کو پڑھنا ہے آپ نے پہلی تختی کے مطابق ہی پڑھنا ہے، مگر جب اس کے اوپر آپ زبر زیر یا پیش لگا لیں اس کے بعد آپ کے پاس جو تیسرا حرف بنے اس کو آپ نے حرکات کے مطابق پڑھنا ہے، یعنی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ با پیش بو، با بی بو۔ اب یہ جو میرے پاس با بی بو بنا ہے اس کو حرکات کے مطابق پڑھیں۔ تا، اب حرف تا بھی ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ اب تا پہ ہم نے دیکھا تھا اس کو ہم نے بغیر سیٹی کے ادا کرنا ہے۔ اب آپ اپنے حروف کی اگر آپ نے پریکٹس کی ہے تو یہاں آپ کو حروف صحیح ادا کرنا آئیں گے، ادروائز آپ کی یہاں پر پھر غلطی ہوگی، سا سو ایسے آپ اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پہلے پچھلے لیکچر کو دیکھ لیں، اچھی طرح پریکٹس کر لیں، پھر اگلے لیکچر پر آئیں۔ ہا زبر را۔ اب حرف ہا بھی ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے،
सा रे रे, सा पे सो, सा रे सो। अब जब हम दो लफ्ज़ों को मिलाते हैं या ज़बर ज़ेर को हम सा और ज़बर को मिला रहे हैं, यानी दो चीज़ों को हम मिला रहे हैं, इसे हम कहते हैं जोड़ करना। अब मैं इसको रवां पढ़ूँगा, यानी मैं किसी चीज़ को मिलाऊँगा नहीं। दो चीज़ें मिलाने के बाद जो तीसरी चीज़ मेरे पास बनी थी मैं उनको पढ़ूँगा। आ ई उ बा बी पो ता ती तो सा रे सो। अभी आप इनको जोड़ों के साथ ही पढ़ें। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको हल्का सा बताना था कि जोड़ और रवां किसे कहते हैं। आखिर पर आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो पर न्यू हैं या अभी आप रिसेंटली आपने हमें ज्वाइन किया है, तो आप पहले पिछले लेक्चर को अच्छे अंदाज के साथ देखें, समझें, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, आपको हरूफ अदा करना आ जाए। फिर आप इस लेक्चर पर हमारे साथ कंटिन्यू करें ताकि जो जो हम पढ़ें वो आपको भी समझ आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।